سوال نمبر 1، بینک سے لون لینا کیسا ہے کیونکہ یہ سودی قرض ہے؟ جواب، حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ سود لینے والے اور دینے والے دونوں ہی گناہ میں برابر ہیں، اس لیے اصولی طور پر سودی قرض لینا یعنی قرض ادا کرتے وقت سود انٹریسٹ کا دینا جائز نہیں ہے، مگر کبھی کبھی ایسے قرض لینا ضرورت بن جاتا ہے اور تجارت، کھیتی اور کاروبار کے لیے ایسے قرض لینا شدید ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی اس کے لینے پر اس طرح مجبور ہو جائے کہ کوئی کمانے کا ذریعہ موجود نہ ہو اور بنیادی ضرورت یعنی بیسک نیڈ روٹی، کپڑا اور مکان بھی پورا نہ ہو پائے تو ان حالات میں بدرجہ ضرورت ایسے قرض لینے کی اجازت ہوگی۔ سوال نمبر 2، کیا پیشاب کو فلٹر کرنے کے بعد اس کا استعمال کرنا صحیح ہے؟ جواب، کسی بھی چیز کی ماہیت اور حقیقت یعنی ریئلٹی اینڈ نیچر کو بدل دینا اور دوسری اس کا تجزیہ یعنی ڈیکمپوز کر دینا، مطلب اگر کسی چیز کی حقیقت ہی پوری طرح بدل دی جائے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ جیسے پاخانہ جلا کر راکھ بنا دیا جائے تو اب وہ راکھ ناپاک نہیں ہوگی، لیکن اگر صرف اس کے بعض اجزاء یعنی انگریڈینٹس کسی طرح الگ کر لیے جائیں تو اس کی وجہ سے اس کے احکام نہیں بدلیں گے۔ پیشاب فلٹر کرنے سے وہ اپنی حقیقت نہیں کھوتا بلکہ صرف اس کے بدبودار اجزاء نکال لیے جاتے ہیں، اس لیے وہ ناپاک ہی رہے گا۔ اس کا کسی بھی طرح استعمال کرنا جائز نہیں، اور اگر وہ جسم کے جس حصے کو لگ جائے تو اسے ناپاک سمجھا جائے گا۔ سوال نمبر 3، اگر جانور کو ذبح کرتے وقت گردن ہی الگ ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر اونٹ، بھینس، بکری وغیرہ کو ذبح کرتے وقت گردن ہی الگ ہو گئی اور ایسا کرتے وقت اللہ کا نام لیا اور حلق کی طرف سے چھری چلائی تو ایسا کرنا مکروہ ہوگا، لیکن ذبیحہ حلال ہوگا یعنی اس کا گوشت کھایا جائے گا۔ سوال نمبر 4، ویل مچھلی کا کیا حکم ہے؟ جواب، ویل مچھلی غالباً وہی ہے جس کو ہمارے علماء بال مچھلی سے تعبیر کرتے ہیں، چنانچہ علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ بال سمندر کی ایک مچھلی ہے جس کی لمبائی 50 ہاتھ ہوتی ہے، اس کو عنبر کہا جاتا ہے۔ اس مچھلی سے متعلق حدیث میں ایک واقعہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت جو 300 آدمیوں پر مشتمل تھی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی سرداری میں ایک مہم پر تھی۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں کھانے پینے کا سامان نہیں ملتا تھا، اور جو راستے کے لیے جو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے وہ ختم ہونے والا تھا۔ لشکر کے امیر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ باقی ہو لا کر ایک جگہ جمع کر دو۔ تو جمع ہوئے ذخیرے سے کھجوروں کی صرف 2 تھیلے بھرے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس میں سے ایک ایک کھجور روزانہ سب کو تقسیم کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ بھی ختم ہو گیا اور درختوں کے پتے کھا کر گزارنا پڑا۔ ایک روز دیکھا کہ سمندر کے کنارے پر ایک بہت بڑا جانور مرا پڑا ہے۔ دور سے وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی معلوم ہوتی تھی، قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک مچھلی تھی جسے عنبر کہتے تھے۔ تو ہم نے 18 دن تک خوب کھایا۔ پھر جب ہم مدینہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ رزق نکالا تھا، کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ۔ اس حدیث سے عنبر مچھلی کے بارے میں صراحتاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا حکم بھی عام مچھلیوں کی طرح ہے، اس کا کھانا حلال ہے اور مچھلی ہونے کی حیثیت سے ذبح بھی ضروری نہیں۔ سوال نمبر 5، کیا موبائل ٹیپ ریکارڈر وغیرہ کی قراءت پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا؟ جواب، جب بھی کسی مسلمان کے کان میں کلام الہی کے الفاظ پہنچ جائیں، چاہے وہ خود تلاوت کرنے والے کی زبان سے ہوں یا کسی اور ذریعے سے، تو قرآن سننے کے آداب یعنی خاموشی اختیار کرنا اور قرآن مجید کی طرف متوجہ رہنا ضروری ہے، اگرچہ موبائل ٹیپ ریکارڈر وغیرہ سے سنیں، اس لیے کہ اس کو اسی بنیاد پر ثواب ملتا ہے۔ جہاں تک کہ سجدہ تلاوت کی بات ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خود تلاوت کرنے والے سے سنیں یا پھر موبائل وغیرہ پر لائیو تلاوت ہو رہی ہو،
اور سجدے کی آیت آ جائے تو اس صورت میں سجدہ تلاوت واجب ہوگا، لیکن موبائل، ٹیپ ریکارڈر وغیرہ میں پہلے سے موجود ہو، یعنی وہ تلاوت سیو ہو، تو پھر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔